مولا 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 وہ ولی ابن ولی عارف باللہ اور اپنے وقت کا مجدد زمانہ شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت شمس العارفین نائب سید المرسلین الشاہ الحاج ابو البرکات محی الدین جیلانی آل رحمان مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک 14 محرم الحرام کو گزرا۔ تو میرے دوستو اس لیے کہ تاریخ بڑی بڑی ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور ہمارے بچوں کو بھی یاد دلانا چاہیے۔ وہ شہزادہ اعلیٰ حضرت کہ وہ اپنی شان کے سے مالک بن کر کے دنیا میں آئے اور اس شان سے کام کیا۔ میں بڑے کم الفاظ کے اندر آپ کو بتا جاؤں، حضور سرکار مفتی اعظم ہند معمولی 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 ذات کا نام نہیں ہے۔ آپ خالی اتنا سا معلوم کریں کہ بولے حضور ہمیں اتنا بتا دیجئے کہ حضرت کے مرید کتنے تھے۔ علماء اہل سنت فرماتے ہیں سرکار حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے شہزادے مصطفیٰ رضا رحمت اللہ کے دنیا کے اندر 10 20 لاکھ 50 لاکھ مرید نہیں تھے، 10 20 50 لاکھ مرید نہیں تھے۔ وہ شان ہے اس شہزادہ اعلیٰ حضرت کی کہ جب اس کا فیض برسا تو اللہ اکبر ایسا برسا، کیوں نہ برستا؟ کیونکہ دعا بھی مہریرہ کے دولت کی دعائیں، نوری میاں رحمت اللہ کی دعائیں ساتھ تھی۔ اس آل رسول سید احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعائیں ایسی تھی کہ آپ نے کہا تھا اس بچے سے مخلوق خدا فیض حاصل کرے گی اور بہت سے 1000 2000 نہیں لاکھوں گمراہ انسان مصطفیٰ رضا کے ہاتھ پر آ کر ایمان والے ہو جائیں گے۔ یہ نوری میاں نے کہا تھا۔ اللہ اکبر، ایک آل رسول کی پیشن گوئیاں۔ ابھی مفتی اعظم ہند بچپنے میں تھے، چھوٹے سے گود میں، جب ہی سید آل رسول نوری میاں نے فرما دیا تھا کہ یہ بچہ احمد رضا معمولی بچہ نہیں ہے، تمہارے گھر کے اندر ولی ابن ولی تشریف لایا اور اس کے ہاتھ پر لاکھوں گمراہ انسان ایمان یافتہ ہو جائیں گے اور مخلوق خدا اس سے فیض بے انتہا حاصل کرے گی۔ اور آخری جملہ آپ نے کہا اس کا فیض کا دریا بچپن سے جاری ہوگا اور آخری عمر تک جاری ہی رہے۔ یہ کون کہہ رہے تھے؟ آل رسول سید نوری میاں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے آپ کی عزیزان ملت اسلامیہ۔ آپ کے مریدوں کی تعداد 10 20 لاکھ 50 لاکھ 60 70 80 لاکھ نہیں ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی مریدین کی تعداد بتائی جاتی ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھا، بڑے بڑے علماء نے لکھا، میں نام بھی بتا دوں گا آپ کو ابھی۔ اللہ اکبر، بتاتے ہیں اللہ اکبر 1.25 کروڑ سے زیادہ آپ کے مریدین موجود، 1.25 کروڑ سے زیادہ آپ کے مرید مفتی اعظم ہند، اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کے خلفاء ہیں۔ اور تو اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ خالی انڈیا کے اندر ہی آپ کے خلیفہ ہیں، صرف انڈیا کے اندر ہی آپ کے خلیفہ نہیں ہیں، حرمین طیبین شریف کے اندر آپ کے خلفاء موجود ہیں، حرمین طیبین کے اندر آپ کے خلفاء موجود، افریقہ کے اندر، ہالینڈ کے اندر، سری لنکا کے اندر، موریشیس کے اندر، امریکہ کے اندر آپ کے خلیفہ موجود۔ سرکار مفتی اعظم کا جب فیض برسا تو ایسا فیض برسا کہ زمانے نے دیکھتا رہا زمانہ کیا ہے مفتی اعظم ہند۔ اللہ اکبر، ایسی شان کے مالک بن کے لائے۔ اور جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی سرکار مفتی اعظم ہند کی، اس وقت اعلیٰ حضرت ماہرہ مقدسہ کے اندر تھے۔ ادھر پیدائش ہو رہی ہے آپ کے بیٹے کی، حضور مفتی اعظم ہند کی، اور ادھر اعلیٰ حضرت کہاں ہیں؟
اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں. آپ خواب میں دیکھتے ہیں تو اچھوں کا خواب بھی اچھا ہوتا ہے اور سچا ہوتا ہے. آپ نے خواب میں دیکھا, بیدار ہوئے, پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کیا, بولے حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر میں لڑکا تشریف لایا ہے. کون بیان کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت. تو حضور نوری میں فرماتے ہیں جب احمد رضا تم نے کہہ دیا ہے لڑکا تشریف لایا ہے تو لڑکا ہی تشریف لایا ہے. جب لڑکا آ گیا ہے, ابھی دیکھیے خواب کا اظہار ہے, خواب کا اظہار ہے. کوئی خواب کی بات پہ اتنی جلدی یقین کر لیتا ہے. حضور نوری میاں فرماتے ہیں جب لڑکا آ گیا ہے تو ہم نے اس کا نام ابو البرکات محی الدین جیلانی رکھا. دیکھا خواب ہے, دیکھا خواب ہے, نام رکھ رہے ہیں نوری میاں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب حضور آپ نے نام رکھ دیا ابو البرکات محی الدین جیلانی, نام رکھا سید نوری میاں نے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور میں نے اپنے شہزادے کا نام آل رحمان رکھا. کیا نام رکھا؟ آل رحمان. یہ نام سرکار اعلیٰ حضرت نے رکھا. اب مصطفیٰ رضا کیوں کہتے ہیں؟ خاندان کے اعتبار سے تمام خاندان والوں نے کہا کوئی حامد رضا ہے, کوئی احمد رضا ہے, کوئی نکی علی خان رضا ہے نہیں, تو ہمارے خاندان کا نام ان کا مصطفیٰ رضا. اور آپ کو پیار سے پتا ہے مفتی اعظم ان کو کیا کہہ کے بلاتے تھے؟ آپ کو چھوٹے میاں کہہ کے بلاتے تھے. جب کوئی کام ہوتا تو کہتے چھوٹے میاں کو بلاؤ, کوئی دم کرنا ہے تو چھوٹے میاں کو بلاؤ. حقیقت تو یہ ہے سرکار مفتی اعظم کی شان کا معاملہ کہ اللہ اکبر, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر جب ایک شخص بیمار آیا تو بیماری کا عرض کرنے لگا, بولے حضور گھر میں بیمار ہے, کئی تکلیف ہے, بڑی بیماری ہے حضرت. تو آپ حضور اعلیٰ حضرت کی کتاب کی تصنیف فرما رہے تھے. بولے کیا گھر میں کوئی بیمار تھا؟ بولے ہاں وہ کرتے گئے, اعلیٰ حضرت کتاب لکھتے گا. تو آنے والے نے سوچا حضور اعلیٰ حضرت میری بات پہ توجہ نہیں کر رہے, بولے کتاب لکھتے جا رہا ہے. بولے حضور ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھ کے کہا چھوٹے میاں بیٹے ہیں پاس میں, ان کے پاس جاؤ, ان کی داڑھی کو دھو دینا پانی سے, اور پانی میں ان کی جب داڑھی کو دھو اسی داڑھی کا پانی لے جا کر بیمار کو پلا دینا, شفا پا جائے گا. اعلیٰ حضرت تعویذ نہیں لکھتے, کہتے خالی مصطفیٰ رضا کی داڑھی دھو کر کے ان کا پانی پلا دینا, ان کا پانی پلا دینا. اللہ اکبر, ان نے وہی کیا. مفتی اعظم ان کے بعد بولے حضور آپ کی داڑھی دھونے کو کہا ہے حضور مفتی صاحب نے. اللہ اکبر, جس کی شان کا عالم یہ ہو. عزیزان ملت اسلامیہ, بہت پائے کا تقوی, بہت پائے کا علم, بڑے بڑے لوگ. اللہ اکبر, سرکار مفتی اعظم ان کی جب بات چلی تھی ہے تو کچھ آدمی جلوے دیکھتا ہے مفتی اعظم ان کے, اور حقیقت میں وہ آدمی خوش نصیب ہے جس نے سرکار مفتی اعظم ان کو دیکھا, جس نے سرکار مفتی اعظم ان کو دیکھا. آپ نے ایک دعا دی تھی, یا اللہ مصطفیٰ رضا دعا کرتا ہے کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر داڑھی سے دنیا سے نہ جائے, سنت رسول سجا کر کے جائے. یہ آپ کی دعا ہے. اور ایسی دعا دیکھی گئی کہ جو مفتی اعظم ان کا مرید دنیا سے گیا سنت رسول سجاتا ہوا گیا دنیا سے. یہ آپ کی دعا تھی. اللہ اکبر, یہ نظر مفتی اعظم سرکار کی. اور اب توجہ کریے, میں تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھاؤں. سرکار مفتی اعظم نے ہے کیا؟ اللہ اکبر, سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمانے میں پیدا ہوئے تو سوداگران محلے کے اندر ایک عرب سی خوشیاں کا دھوم مچ گئی, اور وہ کہہ رہے تھے سرکار کے شہزادے تشریف لا چکے ہیں, حضور احمد رضا کے شہزادے تشریف لا چکے ہیں. اللہ اکبر. نوری میاں نے کہا اے امام احمد رضا, ہم وقت ملتے ہی تمہارے شہزادے سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے. چند مہینے بھی 3 سے 4 مہینے ہوئے تھے, ماہرہ مقدس عقیدullah نوری میاں ماہرہ سے چل کر کے بریلی شریف آئے, اور سرکار مفتی اعظم ان کو گود میں لے کر کے 6 مہینے کی عمر شریف تھی حضور مفتی اعظم ہند کی, 6 مہینے کی عمر کے اندر گود میں لیا, اور گود میں لینے کے بعد فرمایا اے امام احمد رضا, میں اپنے خاندان ماہرہ کے جتنے جد امجد کا سلسلہ حضرت علی تک جاتا ہے, میں ساری اجازت مفتی اعظم کو عطا فرماتا. 6 مہینے کی عمر کے اندر, اللہ اکبر, 6 مہینے کی عمر کے اندر بچہ کیا دیکھتا ہے؟ کوئی کیا جان لے گا کوئی 6 مہینے کا بچہ کیا ہے؟ کوئی جان سکتا ہے 6 مہینے کا بچہ کیا ہے؟ حضور نوری میاں نے 6 مہینے کی عمر کے اندر آپ کو اجازت و خلافت عطا فرما دی, اور کہا احمد رضا فیض کا دریا جاری ہو چکا ہے, فیض کا دریا جاری ہو چکا ہے.
اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد دنیا زمانے نے دیکھا عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضور سرکار مفتی اعظم ہند نے فتوے نویسی کا کام شروع کیا تو آپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بار بار مفتی اعظم ہند. یہ مفتی اعظم ہند پتہ کہاں سے شروع ہوا؟ حضور نعیم الدین مراد آبادی، شیخ الشاہ حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ مراد آبادی، تو وہاں ایک محفل چل رہی تھی تو بڑے بڑے جید علماء بیٹھے ہوئے تھے. سرکار مفتی اعظم ہند کی عمر چھوٹی تھی، بالکل چھوٹی عمر کے تھے. آپ بھی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو بڑے بڑے علماء تعریف کر رہا ہے یہ شہزادہ اعلیٰ حضرت ہیں، تاجدار اہل سنت ہیں، شمس العارفین ہیں، نائب سید المرسلین ہیں، اور یہ تو اپنے زمانے کے مفتی اعظم ہند ہیں. تو کسی ایک صاحب نے شبہ ہوا، انہوں نے پوچھا، بولے حضور اتنی سی عمر کے اندر اتنے بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہیں، یہ مفتی اعظم ہند نہیں، یہ چھوٹے سے بچے مفتی اعظم ہند کیسے ہیں؟ تو علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے کیا جواب دیا وہ سن لیجیے آپ. نام جو میں بتاؤں بڑے توجہ سے سننا، جس نے جو حوالے دیے ہیں. علامہ نعیم الدین مراد آبادی جس کی دنیا تفسیریں نہیں بھی پڑھتی ہے، آپ کہتے ہیں فلاں صاحب اتنے مفتی ضرور بیٹھے ہیں لیکن یہ ہم سے مت پوچھو مفتی اعظم ان ہیں کیوں، یہ تو امام احمد رضا سے پوچھو، یہ امام احمد رضا سے پوچھو. بولے کیونکہ پہلا فتویٰ جب لکھا تھا مفتی اعظم ہند نے تو اس پہ مہر کسی اور نے نہیں لگائی تھی، امام احمد رضا نے اور کہا تھا مصطفیٰ رضا تو مفتی نہیں، میں اعلان کرتا ہوں تو اپنے وقت کا مفتی اعظم ہند ہے. بولے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا. اور جب آپ نے اتنا کہا تو میرے دوستو سارے مفتیوں نے مفتی اعظم ہند کو دیکھنا شروع کر دیا. اتنے بڑے مفتی سرکار مفتی اعظم ہند، اور اعلیٰ حضرت نے اب ایک مرتبہ کہا کہ یہ ایک فتویٰ ہے اس کا جواب لکھو، یہ فتویٰ ہے اس کا جواب لکھو. سرکار مفتی اعظم نے قلم لیا، لکھنا شروع کر دیا، فتویٰ لکھ دیا. لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے پاس بلایا، پاس بلا کر یا اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے بیٹے مصطفیٰ رضا اپنی فتوے کی مہر تیار کروا لینا، اپنے فتوے کی مہر تیار کروا لینا. اب آج سے فتوے پہ سوداگران محلہ میں کسی اور کی مہر نہیں لگے گی، مصطفیٰ رضا کے نام کی مہر لگا کرے. جان ملت اسلامیہ یہ کم بات ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند اتنی سی عمر کے اندر. اور حسن اتفاق دیکھیے آپ، والد گرامی حضور اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ لکھا تھا. پہلا فتویٰ جب اعلیٰ حضرت نے لکھا تو رضاعت کا مسئلہ تھا. مسئلہ کا تھا رضاعت یعنی دودھ پینے کا، رضائی ماں کا جو ہوتا ہے مسئلہ کہ رضائی ماں کا دودھ پینے کا مسئلہ جو ہوتا ہے کہ اگر ناک سے اتر جائے تو حکم کیا ہے، اگر دھوکے سے اتر جائے رضائی ماں کا دودھ پی لے بچہ تو اس کے لیے کیا، اس طریقے کا مسئلہ تھا. یہ مسئلہ کس نے پہلا مسئلہ اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ جو لکھا تھا، یہ پہلا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے رضاعت کا لکھا تھا، یعنی دودھ پینے کے تعلق سے بچے کے رضائی ماں کے. اور حسن اتفاق مفتی اعظم ہند نے بھی پہلا فتویٰ دودھ پینے کے ہی تعلق سے لکھا تھا. والد نے بھی فتویٰ دودھ کا ہی لکھا تھا اور بیٹے نے بھی فتویٰ دودھ کے تعلق سے ہی لکھا تھا، پینے کے تعلق سے، کیونکہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے وہ. تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فتویٰ پڑھا تو آپ مسکرائے، مسکرا کر کے 5 روپیے اس وقت نکال کے مفتی اعظم ہند کو عطا فرمائے کہ بیٹے یہ میری طرف سے انعام ہے، رکھ لو. تو سرکار مفتی اعظم ہند کو مفتی اعظم ہند نہیں بلکہ مفتی اعظم عالم بھی کہا جاتا ہے. یہ مبالغہ نہیں ہے، مفتی اعظم عالم بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ یہ ہم نہیں، بتاتا ہوں میں آپ کو تاریخ. 3 نجدی فرعونی ابن سعود. کون؟ 3 نجدی فرعونی ابن سعود نے فتوے جاری کیے. کہاں پر؟ مکہ کے اندر، مکہ شریف کے اندر یہ فتویٰ جاری کر دیا کیا کہ جتنے حجاج اکرام آئیں گے سب کے اوپر ٹیکس جاری ہوگا. جو لوگ مکہ شریف کے اندر شیخ کہلاتے ہیں اور نزدی حکومت کے اوپر ناز کرتے ہیں، جو ہمیشہ ایک ہی وظیفہ پڑھتے ہیں حرام حرام حرام، حلال حلال حلال، حلال حرام حلال حرام، ان کی زبان پہ یہ رہتا ہے حرام حلال حرام حلال. وہ حرام اور حلال کے وظیفے پڑھنے والے ان کو یہ بھی معلوم نہ ہوا
کہ یہ حجاج اکرام پہ ٹیکس لگا جا رہا ہے تو یہ حلال ہے یا حرام ہے، سب میں کوہرام مچ گیا کہ بڑے بڑے وہاں کے فتویٰ دینے والوں نے بھی جواز کا فتویٰ دے دیا، ہاں حاجیوں سے ٹیکس لیا جائے گا، حاجیوں سے ٹیکس لیا جائے گا۔ اسی دوران شہزادہ اعلیٰ حضرات حج کرنے کے لیے مکہ شریف کے اندر پہنچے، مدینہ شریف پہنچے، مفتی اعظم ہند آپ کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ اللہ اکبر آنے والے حاجیوں کے لیے ٹیکس جاری کر دیا، حضور کیا ٹیکس جائز ہے، کیا ٹیکس لے سکتے ہیں حاجیوں سے؟ حضور سرکار مفتی اعظم نے کہا قلم لے کر کے آؤ۔ آپ نے اردو کے اندر اللہ اکبر رسالہ نہیں لکھا، اللہ اکبر عربی کے اندر مدلل حوالوں کے ساتھ، مدلل دلیلوں کے ساتھ کتابوں کے حوالے انبار لگا دیے، اور لگانے کے بعد ایک رسالہ عربی کے اندر تیار کیا۔ کہا مصطفیٰ رضا کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مصطفیٰ رضا کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے، مصطفیٰ رضا کو پرواہ ہے تو رسول پاک کے امتی کی ایمان کی پرواہ ہے۔ آخر دینے والوں نے یہ فتویٰ کیسے دے دیا؟ حاجیوں سے ٹیکس لیا جائے گا، حاجی ٹیکس دے گا۔ آپ نے فرمایا یہ کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے، قیامت تک حرام رہے گا۔ مفتی اعظم نے رسالہ لکھا، عربی کا رسالہ لکھ کے مکہ کے اندر بٹوا دیا۔ جب مکہ کے بڑے بڑے علماء نے پڑھا، بڑے بڑے سید مفتیوں نے پڑھا، یہ کیا لکھ دیا؟ یہ شیخ کون ہے؟ یہ تو عربی کا نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر معلوم کیا، یہ شیخ کا پتہ لگا کہاں سے ہے، تو ایک آواز آئی مکہ سے، یہ معمولی شیخ نہیں ہے، یہ احمد رضا کا شہزادہ مصطفیٰ رضا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا قلم وہی چلے گا جو احمد رضا کا قلم چلتا ہے، جان کی پرواہ نہیں کرتا، عزت کی پرواہ نہیں کرتا۔ مفتی اعظم نے فتویٰ لکھا تو جب مکہ کے بڑے بڑے مفتیوں نے پڑھا، پڑھنے کے بعد تنبان شکن مفتی اعظم نے جواب دیا تھا، ساروں نے اپنے دانت منہ میں دبا لیے، یہ کیا لکھ دیا، یہ کیا لکھ دیا؟ اب اس کے پاس ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں تھی اس فتوے کا رد کیا جائے یا اس رسالے کا رد کیا جائے، کوئی جواب نہیں بنتا۔ سارے علماء نے کہا اب تو ایک ہی بات کی خیریت ہے، کوئی بچ نہ سکے گا، جلدی کرو اور مکہ کے اندر اعلان کر دو۔ اور مکہ کے اندر کیا اعلان کر دو؟ بولے مکہ کے اندر اعلان کر دو ورنہ ہماری عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ سارے مکہ کے شریف جمع ہوئے، بڑے بڑے مفتی جمع ہوئے، کہا فتویٰ جو ہم نے کیا تھا وہ غلط ہے، اور احمد رضا کے بیٹے نے جو فتویٰ دیا ہے مکہ میں اسی فتوے کو مانا جائے۔ کہاں ہے مکہ شریف کے اندر دھوم مچانے والا سرکار مفتی اعظم ہند کو بڑے بڑے نظریوں نے کہا تھا یہ مفتی اعظم ہند نہیں، مفتی اعظم عالم ہے۔ اسی وقت مفتی اعظم ہند کے فتوے کو مانا گیا۔ کہاں کی بات کر رہا ہوں میں؟ یہ چلتے پھرتے دو ٹانگ کے جانور یا انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ لوٹا بستر اٹھانے والوں کی۔ اس وقت کے بڑے بڑے مفتی مکہ شریف کے کہہ رہے تھے، ہم ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں مصطفیٰ رضا ہمیں بھی اپنی شاگردی کے اندر، کتاب کے حوالے میرے پاس ہے موجود، کہا ہم تو آپ کی شاگردی پہ ناز کریں گے، ہم آپ کی شاگردی پہ ناز کریں گے۔ کچھ لوگوں کو مفتی اعظم ہند نے شاگردی بھی عطا فرمائی، کچھ لوگوں نے رجوع کیا، رجوع کرنے کے بعد مفتی اعظم ہند نے خلافت بھی عطا فرمائی، اپنی خلافت و اجازت بھی عطا فرمائی۔ کہا ہاں مصطفیٰ رضا خلافت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جس کے فتووں کی دھوم مکے میں مچی، بڑے بڑے لوگوں نے اپنے فتوے کو الگ پھینک دیا اور سرکار مفتی اعظم ہند کے فتوے کو سر پہ لگا لیا کہ ہاں فتویٰ تو یہی ہے، فتویٰ تو یہی ہے۔ ارے اور تو اور حضور سنیے کیا ہے مفتی اعظم ہند۔ ایک ایوب خان کے زمانے میں پاکستان کے اندر، ایوب خان کے زمانے میں پاکستان میں ایک حکومت نے رویت ہلال کمیٹی بنائی۔ توجہ رہے میری بات تھوڑی سی، بالکل توجہ سنیں۔ رویت ہلال کمیٹی بنی، کمیٹی دیکھتی تھی چاند، جب بھی رمضان کا چاند ہوتا دیکھتے، عید کا چاند کا موقع آتا دیکھتے۔ دیکھنے کا طریقہ کیا تھا وہ سنیے آپ۔ وہ رویت ہلال کمیٹی جو حکومت کی طرف سے بنی ہوئی تھی، حکومت پاکستان کی طرف سے، وہ کمیٹی پلین یعنی ہوائی جہاز سے جا کر کے چاند دیکھتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، عید کا موقع تھا، وہ ہوائی جہاز سے جا کر کے چاند دیکھ کر کے آئے تو انہوں نے کہا حضور حکومت کی بارگاہ میں کہ 29واں چاند ہو گیا، اعلان ہو گیا حکومت کا، بولے 29واں چاند ہو چکا ہے، کل عید ہے۔ وہاں کے چند سنی علماء متفق نہیں ہوئے، بولے کسی ممالک میں 29واں چاند نہیں ہوا، یہ پاکستان کے اندر 29واں چاند کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا ہم فتوے لیں گے۔ سنی علماء نے بڑے بڑے ملکوں کے اندر فتوے بھیجے، سنو کیا ہے مصطفیٰ رضا، بڑے بڑے ملکوں کے اندر استفتاء گائے، حضور 29واں چاند ہو گیا، کہ یہ بات صحیح ہے، کہ یہ بات صحیح ہے؟ تو سب نے لکھ کے دے دیا ہاں ہو سکتا ہے 29واں چاند پاکستان کے اندر۔ کہا بولے حضور ہوائی جہاز سے دیکھ کر کے آئے آسمان پہ؟ بولے ہاں دیکھا تو ہو سکتا ہے 29واں چاند۔ سارے فتوے جمع ہو گئے اور سب نے لکھ دیا ہاں ہو سکتا ہے، ہوائی جہاز سے بھی دیکھ کے آئے تو بھی۔
سنی علماء مطمئن نہیں ہوئے، بولے سارے فتوے تو آ چکے ہیں لیکن ابھی اہم سب سے عمدہ فتویٰ بریلی کا بچا ہوا ہے ابھی۔ سنی علماء نے کہا ہمارا ایمان ہے جب تک مہر اعلیٰ حضرت کے سوداگران کی نہیں لگے گی جب تک فتویٰ نہیں ہوگا۔ استفتاء تیار ہوا، بولے بریلی بھیجو، بریلی بھیجا گیا۔ مفتی اعظم نے جیسے ہی پڑھا، سرکار مفتی اعظم کے پاس وہ فتوی بھیجا، حضور فلاں ملک کے مفتی نے، فلاں ملک کے مفتی نے، فلاں ملک کے مفتیوں نے یہ لکھ دیا ہوائی جہاز سے چاند دیکھ جائیں گے تو 29 چاند ہو جائے گا۔ سرکار مفتی اعظم نے فرمایا غلط غلط غلط، جب تک چاند ہوائی جہاز سے دیکھا جائے گا آسمانوں پہ جا کر کے وہ چاند نہیں ہوگا، اس لیے کہ چاند وہی سے دیکھا جاتا ہے جو سطح زمین سے ملی ہوئی ہوتی ہے، جو سطح زمین سے ملی ہوئی ہوتی ہے چاند وہی سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی شرعی شہادت آ کر کے قاضی شرع وہاں کے پاکستان کو کوئی دے گا تو وہ حکم فرمائے گا شرعی شہادت کے اعتبار سے، لیکن یاد رکھیے چاند دیکھنا کا جو طریقہ ہے وہ سطح زمین سے دیکھا جاتا ہے، وہ آسمانوں کے اوپر ہوائی جہاز سے جا کے نہیں دیکھا جاتا۔ اور ایک پیارا جملہ مفتی اعظم کا آپ سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ سرکار مفتی اعظم نے فرمایا اے حکومت پاکستان اور بڑے بڑے ملک کے مفتی فتویٰ دینے والے سنو، چاند فنا نہیں ہوتا، چاند گم ہو جاتا ہے۔ چاند ایک جملہ آپ نے لکھا تھا فتوے میں، چاند فنا نہیں ہوتا، چاند گم ہو جاتا ہے، تو کبھی 29 کا نکلتا ہے کبھی 30 کا نکلتا ہے۔ پھر آگے آپ نے لکھا نادان لوگوں مصطفیٰ رضا بتاتا ہے تمہیں فتویٰ کیا ہے۔ آپ نے لکھا اے حکومت پاکستان اور وہاں کے سنی علماء اور رؤیت ہلال کمیٹی اور سارے ملک کے مفتی سن لو، اللہ اکبر، آج چاند 29 کا نظر آ گیا۔ مصطفیٰ رضا کہنا چاہتا ہے دلیل کے ساتھ، جاؤ ہوائی جہاز کو لے کر کے 27 اور 28 کے اندر تاریخ میں اوپر لے جانا، جہاں سے جتنی کلومیٹر اب گیا تھا اس سے کچھ 100 کلومیٹر اوپر اور لے جانا، تمہیں 28 کا بھی چاند نظر آ جائے گا، تمہیں 27 کا بھی چاند نظر آ جائے گا۔ پھر چاند ہی کیا ہوا؟ اب بتاؤ تم 27 کے حساب سے عید کرو گے یا 28 کے حساب سے عید کرو گے؟ جب مفتی اعظم نے فتویٰ لکھا اور فتویٰ کہاں پہنچا؟ پاکستان پہنچا، پاکستان کی رؤیت ہلال کمیٹی نے پڑھا، ابھی مانا نہیں فتوے کو، سارے مفتیوں نے کہا کیا 28 میں چاند دکھ سکتا ہے؟ یہ مصطفیٰ رضا کہہ رہے ہیں کیا 27 میں بھی چاند دکھ سکتا ہے ہوائی جہاز کے ذریعے سے؟ اور ہوائی جہاز سے چاند دیکھنا غلط ہے، اس لیے کہ 27 28 کا چاند بھی نظر آ جائے گا۔ جب رؤیت ہلال کمیٹی نے ہوائی جہاز بلوا کر کے گئے دیکھنے کے لیے تو دیکھا تو 28 کا چاند بھی نظر آ رہا تھا، 27 کا چاند بھی نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی نیچے آئے حکومت پاکستان سے کہا اے حکومت پاکستان، سارے دنیا کے مفتیوں کے فتوے ایک طرف کر دو اور اعلیٰ حضرت کے بیٹے کا فتویٰ ایک طرف کر دو، فتویٰ وہی مانا جائے گا جو مصطفیٰ رضا کا فتویٰ ہے۔ یہ ہے مفتی اعظم۔ اس دن سے پاکستان رؤیت ہلال کمیٹی ختم، اب چاند ہوائی جہاز سے نہیں دیکھا جاتا، جو مصطفیٰ رضا بتا کے گئے ہیں کوئی بھی چیز اونچی ہو، پہاڑ ہو یا پہاڑ کے ذرا ٹیلے ہو، لیکن زمین سے ملے ہوئے ہونے چاہیے، وہ چیز اس کا متصل ہونا ضروری ہے زمین سے، اس پہ کھڑے ہو کے چاند دیکھا جاتا ہے۔ یہ مصطفیٰ رضا کا فتویٰ تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ حضور کے ایک مرید تھے بڑے شہید تھے، آپ نے ایک شخص سے کہا تجھے پتا ہے میرے پیر و مرشد کون ہے؟ تو اس نے کہا نہیں جانتا ہوں۔ بولے تو مصطفیٰ رضا کو نہیں جانتا؟ تو بولے نہیں جانتا ہوں میں۔ تو بولے چلو میں تمہیں مرید کرا کے لاتا ہوں، تقویٰ دیکھو گے تو یاد رکھو گے، فتویٰ دیکھو گے تو یاد رکھو گے۔ آپ لے کے گئے، وہ مرید نے لے آ کے بٹھا دیا، سرکار مفتی اعظم کے پاس میں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد میں کہا بولے حضور یہ مرید ہونے کے لیے آئے ہیں۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے آپ سے توبہ کروائی، بولے آپ توبہ کریے، فلاں کریے، یہ کریے، سب کروانے کے بعد میں آپ نے کہا چلو جو کلمات میں پڑھاتا ہوں وہ پڑھیے، توجہ، کہا کلمہ شریف پڑھیے، کلمہ شریف پڑھوایا، کہا ٹھیک ہے، بولے میں غیبت سے بچوں گا، جھوٹ سے بچوں گا، چغل خوری سے بچوں گا، نماز کی پابندی کروں گا، واجبات کی پابندی کروں گا۔ آپ مرید کر رہے تھے تو آپ نے مرید کرتے کرتے سب کہلوا دیا کہ ہاں غیبت سے بچوں گا، جھوٹ سے ہمیشہ بچتا رہوں گا، چغل خوری سے بچتا رہوں گا، نماز کی پابندی کروں گا۔ کرتے 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 مرید، آپ کو طریقہ ہے اولیاء اکرام کا طریقہ ہوتا، پھر آخر میں آ کے کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ پیران پیر بڑے پیر صاحب سرکار غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ جب مفتی اعظم نے یہ جملہ کہا تو وہ تعجب میں پڑ گیا،
وہ ہونے والا مرید تعجب کرنے لگا، بولے ابھی تو حضرت نے کہا تھا کہ جھوٹ سے بچتے رہیں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، غیبت چغلی نہیں کریں گے، جھوٹ یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ مصطفیٰ نرزا کے نہیں، پیر سے مرشد کس کے؟ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، ہاتھ تو مصطفیٰ رضا کا ہے۔ تو آپ نے کہا، بولے حضور میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، آپ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، ہاتھ تو آپ کا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا، بولے پھر کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ کہتے ہیں حضور میں کیسے بول دوں، آپ نے جھوٹ کے لیے منع کرا ہے، ہاتھ آپ کا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند جلال میں آ کر کے فرمایا، اے مرید، عہدے والے مرید، آنکھیں بند کر اور بول میں نے اپنا ہاتھ پیرانے پیر غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ خدا کی قسم آنکھیں بند کر کے دیکھا تو چہرہ مصطفیٰ کا نہیں، اللہ اکبر، چہرہ غوث اعظم کے ساتھ میں تھا اور ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ ہے مصطفیٰ رضا، ہاتھ مفتی اعظم ان کا، چہرہ غوث اعظم کا۔ کہا بتاؤ اپنا ہاتھ میں نے کس کے ہاتھ میں دیا؟ تو مسکرا کر کہتا ہے میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ ادھیان ملت اسلامیہ، سرکار مفتی اعظم ان کا تقریر الحمدللہ آپ کی دعا سے میں آپ کہیں گے اللہ کا فضل و کرم الحمدللہ تیزی سے نعمت کے طور پر 3 گھنٹے آپ پروگرام مفتی اعظم ان کے اوپر 3 گھنٹے فقیر بولے گا۔ لیکن سنیے، میں خاص بات کبھی اور موقع ملا تو میں بتاؤں گا مفتی اعظم کے جلوے کیا ہیں، ٹائم بڑا تیزی سے جا رہا ہے۔ سنیے سرکار مفتی اعظم ہند کا تقویٰ کیا تھا، اللہ اکبر۔ اگر کوئی ننگے سر آتا سرکار مفتی اعظم ان کے بارگاہ میں، کوئی ٹوپی کے بغیر آتا تو آپ بار بار کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ، کیسا رسول کا امتی ہے، ٹوپی بھی نہیں لگاتا، ٹوپی بھی نہیں لگاتا، بہت غصے ہوتے آپ۔ ایک تو ننگے سر آنے کے اوپر، دوسرا ایک انگریزی لباس پہن کے کوئی آتا، انگریزی پہناوا کوئی پہن کے آتا تو آپ بار بار کہتے بلا حول ولا قوت الا باللہ، بلا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ اس نے کیسا لباس بنا لیا، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، اگر کوئی ٹائی لگا کے آ جاتا تو آپ جلال کے اندر کھڑے ہو جاتے مفتی اعظم۔ ٹائی دوستوں گھروں کے اندر سے بند کرو اس ٹائی کو۔ بتا دوں ٹائی کا فتویٰ مفتی اعظم ان کا، ٹائی کے بارے میں کوئی کچھ بھی کہے لیکن سرکار مفتی اعظم ان کا فتویٰ سن لو۔ مفتی اعظم ان فرماتے ہیں کوئی بت کے آگے سجدہ کرے، کوئی بتوں کے آگے سجدہ کرے تو اس کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ تو سرکار مفتی اعظم ان نے فرمایا اس کے لیے کیا حکم ہے جو بتوں کے آگے سجدہ کرے؟ بت والی مثال ٹائی کی ہے تو اس کو توبہ یعنی تجدید توبہ بھی ضروری ہے اور تجدید نکاح بھی ضروری ہے، تجدید نکاح بھی ضروری ہے۔ بولے کیوں؟ کیونکہ یہ ٹائی، میں ابھی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں آپ کو پورا فتویٰ بتاتا سلیب کا، یعنی ٹائی کا کیا کیا معاملات ہیں۔ اس میں سرکار مفتی اعظم نے فرمایا جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، جو یہ ٹائی ہے وہ کہتے ہیں جو معاذ اللہ سولی، معاذ اللہ سولی عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، وہ نشان یہ ٹائی کا انہوں نے رواج کر دیا۔ وہ سولی دی تھی بولے عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کے بقول سولی نہیں دی گئی تھی۔ قرآن فرماتا ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی، بلکہ اللہ نے آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا، قرآن فرماتا ہے۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ ان کو سولی دی گئی تھی، وہ جو سولی کا نشان ہے اس کو ٹائی کا نشان بنا دیا اور وہ سولی کے نشان کو کہتے ہیں اب ہم اس سولی کے نشان کو سارے لوگوں کو پہنائیں گے۔ اب بتاؤ جس کا عقیدہ یہ ہو سولی کا نشان بنا کر کے معاذ اللہ اس ٹائی کو ہم پہنیں گے، ہمارے بچوں کے ہم ٹائی لگاتے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں کسی نے ٹائی پہن لی تو تجدید توبہ بھی کرے اور نکاح یعنی شادی شدہ ہو تو تجدید نکاح۔ مفتی اعظم نے فرمایا یہ ٹائی حرام حرام حرام۔ سرکار اعلیٰ حضرت اور سرکار مفتی اعظم ان کے تقوی تو دیکھو، سنو، اور آپ ٹائی دیکھ لیتے تو کھڑے ہو جاتے جلال کے اندر۔ اور حضرات محترم کوئی گھر میں لے کے جاتا تو گھر میں لے آنے کے بعد ارے جس گھر میں تصویر یا فوٹو ہوتا، اپنی بات نہیں سرکار مفتی اعظم ان کی، کسی گھر میں فوٹو ہوتا یا تصویریں ہوتی تو اندر جانا تو درکنار، اندر جانا تو درکنار، مفتی اعظم ہند گیٹ پہ ہی پوچھ لیتے فوٹو یا تصویر ہے کیا؟ بولے حضور ادھر لگی آپ کی نظر پڑ جاتی تو گیٹ میں نہیں چلتے، گیٹ میں اس کے دروازے پر نہیں چلتے۔ اللہ اکبر، حدیث پاک فرماتے کیا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، جس گھر کے اندر تصویر ہو کتے کی، اللہ اکبر، یا جاندار کی، اس گھر کے اندر اللہ کے رحمت کے فرشتے آتے نہیں ہیں۔ بولے سرکار مفتی اعظم اپنا قدم روک لیتے، قدم روک لیتے، بولے میں نہیں جاؤں گا اس گھر کے اندر جس گھر کے اندر تصویریں ہوں۔ تو میرے دوستو مفتی اعظم ہند تو یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے، جس گھر میں تصویر ہو یا کوئی جاندار کی تصویر ہو تو قدم بھی گیٹ کے پاس دروازے کے پاس نہیں لے کے جاتے۔ اب وہ لوگ جو لگے ہی فوٹو میں ہیں،
وہ لوگ جو لگے ہی فوٹو میں ہیں. اور اتنی ذمہ داری کے سے ایک بات آج فقیر کہتا ہے آپ سے, فوٹو کا ایک جملے کے اندر مسئلہ سنو, چاہے کوئی مانے یا نہ مانے, قبر کے اندر جا کر کے ہر آدمی کو جواب دینا ہے. فتویٰ سن جاؤ, آج جتنے فوٹو کھنچوانے والے ہیں یا مووی بنوانے والے ہیں, ایک صاحب نے مجھ سے کہا, بولا حضرت یہ تو بہت بڑے علامہ ہیں, آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہ علامہ ہیں, شریعت نہیں. بولے حضور یہ تو بہت بڑے مفتی ہیں. میں نے کہا مفتی ہیں, قرآن کی آیت نہیں ہے. کہا بولا حضور یہ تو اپنے وقت کے شیخ ہیں. ارے میں نے کہا شیخ ہیں, رسول کی حدیث پاک نہیں ہے یہ. مفتی کے لیے بھی حکم وہی ہے جو سب کے لیے حکم ہے, علامہ کے لیے بھی حکم وہی ہے جو سب کے لیے حکم ہے, اور شیخ کے لیے بھی حکم وہی ہے جو ساری امت کے لیے. جتنے مووی اور ویڈیو بنوانے والے لوگ ہیں, ایک جملے کے اندر فقیر کا قیمتی جملہ سنو. جتنے مووی اور ویڈیو پہ چلنے والے ہیں, انہوں نے جتنے اپنے استادوں سے پڑھا, اپنے استاذ کو دیکھتا جائے ہر آدمی. جتنے ٹی وی ویڈیو والے ہیں, چاہے سفید داڑھی ہو چاہے کالی داڑھی ہو, چاہے سفید داڑھی ہو یا کالی داڑھی ہو, جتنے نے ٹی وی ویڈیو بنوانے کے لیے شوقین بن چکے ہیں, ان سے یہ پوچھو حضور آپ کے استاذ کون؟ تو کوئی کہے گا حافظ ملت میرے استاذ, کوئی کہے گا آپ کے استاذ کون, کوئی کہے گا شریف الحق میرے استاد, مفتی شریف الحق میرے استاد, کوئی کہے گا آپ کے استاذ کون, کوئی کہے گا شیخ اہل سنت میرے استاد, آپ کے استاذ کون, کوئی کہے گا ظفر الدین بہاری ملک العلماء میرے استاد, کوئی کہے گا آپ کے استاذ کون, کوئی کہے گا مشتاق احمد نظامی میرے استاد, کوئی کہے گا نعیم الدین مراد آبادی میرے استاد, کوئی کہے گا حافظ ملت میرے استاد, مجاہد ملت میرے استاد, صوفی اقبال میرے استاد, کوئی کہے گا مفتی اعظم ہند میرے استاد. اللہ اکبر. ارے جس قوم میں جاؤ گے تم, اور بڑے بڑے مووی بنوانے والوں سے, ٹی وی ویڈیو پہ آنے والوں سے پوچھ لو تمہارے استاذ کون, اس استاذ کا ایک فتویٰ مجھے دکھا دو جس نے ٹی وی کو جائز لیا. جتنے ٹی وی پہ آنے والے لوگ ہیں, میں ان کی بات تو کیا, میں کہتا ہوں جس استاد سے تم نے پڑھا ہے, خدا کی قسم اتنا بڑا جملہ فقیر تمہیں دے رہا ہے, جتنے ٹی وی ویڈیو پہ آنے والے ہیں, جتنوں نے عالم بنے استاد, ان کے جتنے استاد ہیں دنیا میں, سب کا فتویٰ یہی ہے ٹی وی ویڈیو حرام حرام حرام. اب کوئی بنواتا ہے تو وہ قبر میں اپنا جواب, کوئی ویڈیو ٹی وی پہ آتا ہے تو وہ اپنا جواب دے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ مصطفیٰ رضا ہیں, حج کو پہنچے تو کہا مصطفیٰ رضا فوٹو کھینچ کر کے حج کرنے نہیں جائے گا, فوٹو کھچوا کر حج کرنے. بولے حضور اس کے بنا تو کام ہی نہیں چلے گا, جب تک پاسپورٹ کے لیے فوٹو کی ضرورت. لیکن واہر ولی ابن ولی, اے تیری شان پہ قربان, جب سرکار مفتی اعظم ہند پہنچے ایئرپورٹ پہ, ارے فوٹو لی گئی, فوٹو کی تیاری کی گئی, لیکن خدا کی قسم مفتی اعظم ہند کا فوٹو ہی نہیں آیا. بغیر فوٹو کے مفتی اعظم ہند حج کر کے آئے. یہ شان کے بیٹے کی, بغیر فوٹو کے آپ پہنچ گئے, اور تو کیا ہوگی شان آپ کی. عزیزان ملت اسلامیہ, اس لیے کہا گیا تھا نا نسبندی کے موقع پر, کتنا بھاری جملہ جو بڑے بڑے شوقین عاشقوں کو یاد رہتا ہے. بولے نسبندی نسبندی نسبندی, آپ نے کہا حرام حرام حرام. بڑے بڑے مفتی ڈالروں میں بک گئے, بڑے بڑے مفتی لفافوں میں بک گئے. نہیں نسبندی حرام ہے, ہندو مسلم کا معاملہ ہے, انگریزوں کی حکومت ہو رہی ہے. ارے حضور لکھ دیجئے نسبندی صحیح ہے جائز ہے. بولے کیا فرق پڑتا ہے, یہ بڑی حکومت ہے کانگریس کی, فلاں کی اس کی, حضرت لکھ دیجئے. بولے نہیں حرام حرام حرام. لوگوں نے لکھ دیا, بولے جائز جائز جائز. مصطفیٰ رضا کہہ رہا ہے حرام حرام حرام, لوگ کہہ رہا ہے جائز جائز جائز. مصطفیٰ رضا نے کہا کل بھی حرام, آج بھی حرام, قیامت تک حرام. گردن کٹے تو کٹ جائے, لیکن نسبندی حرام حرام حرام. تو جب فتویٰ لے کر کے آئے تو کہا, بولے حضور ہنگامہ ہو جائے گا, برپا ہنگامہ ہو جائے, ہنگامہ برپا ہو جائے گا, فتوے کو بدل دو, فتوے کو بدل دو. مفتی اعظم ہند نے کہا حکومت پلٹ جاتی ہے, اعلیٰ حضرت کے بیٹے کا فتویٰ نہیں پلٹتا ہے, فتویٰ نہیں پلٹتا ہے. حضرات محترم, وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کے لیے بہت کچھ تھا, بہت کچھ. سرکار مفتی اعظم ہند کے تقوی کی فہرست یوں ہے لگا تھا, لائن کی لائن آپ کی تقوی کی فہرست. ابھی تو میں نے تقوی پہ بات بھی نہیں کری آپ سے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا پوری تقریر. آپ انشاءاللہ نام لے کے کہنا, حضرت بولے ہمیں 3 گھنٹے مفتی اعظم ہند سناؤ. آپ کو معلوم پڑے گا مفتی اعظم ہند کون, تو اپنے گھروں کے اندر
سرکار مفتی اعظم ان کی فاتح خوانی کریں، فاتح دلائیں، دعا کریں ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اللہ مفتی اعظم ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ میرے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔